بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو ہارر سینٹر۔ تو آئیے سنتے ہیں آج دھیرے دھیرے دل و دماغ پر خوف طاری کرتی ناقابل یقین ہولناک اور خوفناک کہانی۔ شام کے سائے مزید گہرے ہو گئے، سورج کی لالی آہستہ آہستہ رخصت ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، میرے چاروں طرف سمندر کا پرسکون پانی تھا جو رات کے رنگ میں پوری طرح ڈھل چکا تھا۔ ایک تاروں بھرا آسمان میرے اوپر تھا تو ایک نیچے، کیونکہ سمندر پوری طرح تاروں کے عکس سے جگمگا رہا تھا۔ ہماری بوٹ سست روی سے سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ دور سے مجھے درختوں کا ایک جھنڈ نظر آ رہا تھا جو اندھیرے کی وجہ سے کسی عفریت سے کم نہیں نظر آ رہے تھے۔ میں تو کہتا ہوں ایک بار پھر سوچ لو۔ میں چونک کر ماحول کے طلسم سے باہر نکلا اور خالی خالی نظروں سے ملاح کو دیکھنے لگا جس کے چہرے پر خوف کی پرچھائی واضح نظر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دونوں ہاتھوں سے بوٹ کے چپو بھی چلا رہا تھا۔ ارے میرے لال، سوچنے کا کام ہم نہیں کرتے اور تم بھی مت کرو، بس ہمیں اس جنگل تک پہنچا دو۔ عمر پورے راستے ملاح کی بزدلی کا مذاق بنا رہا تھا۔ اب بھی اس کا لہجہ ملاح کو چھیڑنے والا تھا۔ لال، ارے تیرا لال تو خوف سے نیلا پیلا ہو رہا ہے، دیکھو تو ذرا اس کو۔ اس بار قدیر نے بھی عمر کا ساتھ دیا جو عمر کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، اور پھر دونوں کھلکھلا کر ہنسے۔ ملاح نے ناپسندیدگی سے ان دونوں کی طرف دیکھا اور خاموشی سے چپو چلانے لگا۔ میں نے ایک نظر ان تینوں پر ڈالی اور دوبارہ درختوں کے جھنڈ کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھو ارمان بابو، یہ جنگل سچ مچ میں بہت خطرناک ہے۔ یہاں آج تک کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا، اور جو آیا ہے وہ واپس کبھی نہیں لوٹا۔ ملاح اس بار مجھ سے مخاطب تھا۔ میں تو کہتا ہوں کہ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے ادھر جا رہے ہیں، کوئی تمہیں کچھ نہیں بولے گا۔ میں نے ملاح کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ میری نظریں اب بھی درختوں کے اس جھنڈ کو دیکھ رہی تھی جو ہماری منزل تھے۔ درختوں کا جھنڈ اب آہستہ آہستہ واضح نظر آنے لگا تھا، جسے دیکھ کر ملاح کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں رقص کرنے لگی تھی۔ تو یہ ہے وہ جنگل جس میں وہ حسین چڑیل رہتی ہے، عمر نے کھوئے ہوئے لہجے میں درختوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ملاح اب چپو چلانا بند کر چکا تھا۔ کشتی ساحل پر پہنچ کر رک گئی تھی۔ ملاح خوف سے دیدے پھاڑ پھاڑ کر جنگل کو دیکھ رہا تھا جس میں رات کے باعث قبر سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ارے اب بھی وقت ہے، چلو۔ برسوں پہلے ایک بحری جہاز رکا تھا، سب کو کھا گئی، سب کو ختم کر دیا۔ صرف میرے دادا اور 2 لوگ اور بچے تھے جو جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ میرے دادا نے واپسی پر اس جنگل کا ایک اندازے سے نقشہ بنایا تھا۔ وہ تو میری غلطی جو میں تم لوگوں کو اس نقشے کے ذریعے یہاں لے آیا ہوں۔ اگر مجھے پیسوں کی ضرورت نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تم لوگوں کو ادھر لے کے نہ آتا۔ ملاح کے چپ ہوتے ہی پھر سے ہولناک خاموشی چھا گئی۔ ملاح نے ایک نظر جنگل کو دیکھا، پھر گھبرا کر ہمیں دیکھنے لگا۔ ارے میرے لال، کیا پتا تیرے دادا نے جو لڑکی دیکھی تھی وہ چڑیل نہ ہو۔ تیرے دادا نے تجھے سلانے کے لیے ایسی ہی جھوٹی کہانی سناتی ہو۔ بھاڑ میں جاؤ تم لوگ، اندر جاؤ گی تو پتہ چلے گا کہ میں سچ بول رہا تھا۔ عمر کے چھیڑنے پر ملاح ببر گیا۔ بس بس، تمہارا کام ہمیں ادھر پہنچانا تھا، ہمیں لیکچر دینا نہیں۔ یہ لو تم اپنا ایڈوانس۔ میں نے اپنے بیگ میں سے نوٹوں کی ایک گڈی ملاح کی گود میں پھینک دی۔ ملاح نے جپٹ کر نوٹ اٹھا لیے اور لالٹین کی روشنی میں نے ٹٹول ٹٹول کر دیکھنے لگا جیسے ان کی اصلی یا نقلی ہونے کی تصدیق کر رہا ہو۔ ملاح کی آنکھوں میں خوف کی بجائے لالٹین کی سی روشنی بھر گئی۔ یہ 50,000 تمہارا ایڈوانس ہے۔ آج سے ٹھیک 2 دن بعد تم ہمیں ادھر ہی ملو گی، اور باقی کے 50,000 گھر پہنچنے کے بعد ہم تمہیں دیں گے۔ تم سن رہے ہو؟ میں کسی قدر اونچا بولا۔ ہوں جی صاحب، بالکل۔ ملاح تو جیسے نوٹوں میں ہی کھو گیا تھا۔ چلو جی دیکھتے ہیں اس کے دادا نے کس ظالم حسینہ کو دیکھا تھا۔ پتہ نہیں اب وہ حسین ہے بھی یا نہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اس سے ملنے ادھر آئیں اور وہ بولے، بیٹا میرے دانتوں میں اب اتنی طاقت نہیں رہی کہ تمہیں کھا سکوں، ہو سکے تو واپس چلے جاؤ۔ عمر نے لفظ بیٹا تھوڑا لرز کر کہا، ساتھ ہی ساتھ وہ اپنا بیگ اور ٹارچ پکڑ کر کشتی سے باہر آ گیا۔ نئے اور کبیر بھی ہنستے ہوئے کشتی سے باہر آ گئے۔ ملاح خاموشی سے چپو سنبھال کر کشتی کا رخ موڑنے لگا۔ اوئے سنو، رات کافی ہو چکی ہے، کیونکہ تم رات ہمارے ساتھ بسر کر لو، صبح ہوتے ہی چلے جانا۔ میں نے ملاح کو آفر دی۔ نہیں،
نہیں، میرے بیوی بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ملا پر تو جیسے کسی نے بم پھوڑ دیا ہو۔ اور سنو، 2 دن بعد آج ضرور جانا، یہ نہ ہو کہ ہم چڑیل سے تو بچ جائیں اور بھوک اور پیاس سے مر جائیں۔ ہمارے پاس صرف 2 دن کا ہی راشن ہے۔ کہاں نا ارمان بابو، ضرور آ جاؤں گا۔ ملا اب کشتی کو ساحل سے دور لے جا رہا تھا۔ کیا خیال ہے، چلیں جنگل کے اندر؟ قدیر بے صبری سے بولا۔ پاگل مت بنو، یہ جنگل ہے، چڑیل کا تو پتہ نہیں، مگر ادھر کیڑے مکوڑے ضرور ہوں گے، اور ہو سکتا ہے ادھر آدم خور درندے بھی ہوں۔ ہمیں جنگل کے باہر ہی کسی محفوظ جگہ پر رات بسر کرنی ہوگی۔ ارے ارمان بھائی، قدیر تو بالکل ہی عقل سے پیدل ہو گیا ہے۔ حسینہ کے چکر میں یہ خود جانوروں کا حسین ڈنر بننے جا رہا ہے۔ ارمان عمر کی بات پر مسکرا دیا۔ اوہو یار، میں نے تو سوچا ہی نہیں۔ قدیر جنب سا گیا۔ چلو میرے ساتھ۔ ارمان آگے بڑھا اور ٹارچ کی روشنی میں ارد گرد کی جگہ کا جائزہ لینے لگا، مگر آج تک ہمارا کسی جن بوت سے واسطہ نہیں پڑا۔ لگتا ہے ہمیں ملا کی باتوں میں آ کر یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے پیسوں کی لالچ میں اس جنگل کے بارے میں جھوٹ بولا ہو، اور ہم بھی فطرت سے مجبور انسان ادھر ہی چلے جاتے ہیں جدھر جانے سے ہمیں منع کیا جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں میری جان، تم نے سنا نہیں، شوق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اب ادھر آ ہی گئے ہیں تو مزے لو۔ عمر نے بے پرواہی سے قدیر کی بات کا جواب دیا۔ رات کے 2:30 بج چکے ہیں اور ہم نے ابھی تک یہاں کسی درندے کی آواز نہیں سنی۔ مجھے لگتا ہے اب ہمیں خیمے میں جا کر آرام کر لینا چاہیے۔ صبح دیکھیں گے کہ ملا کی باتیں کہاں تک سچی ہیں۔ میں نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی سے ٹائم دیکھتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ہاں بالکل، اگر اس جنگل میں کوئی آدم خور جانور ہوتا تو اب تک اس کی کوئی نہ کوئی آواز ہم نے سن لی ہوتی، اور ملا کے مطابق بھی ادھر کوئی آدم خور جانور نہیں ہے۔ قدیر نے بھی میری ہاں میں ہاں ملائی اور ہم تینوں اپنے خیمے کی طرف بڑھ گئے۔ قدیر اور عمر تقریباً سو چکے تھے۔ خیمے کی لالٹین بدستور جل رہی تھی۔ سمندری لہروں کا ہلکا پھلکا شور میرے کانوں میں کسی ساز کی طرح بج رہا تھا۔ میں نے اپنے بٹوے کے اندر سے ایک چھوٹی سی تصویر نکالی، وہ تصویر جسے میں ہمیشہ اپنے بٹوے کی زینت بنا کر رکھتا تھا۔ بے جان تصویر کے اندر ہنستا مسکراتا چہرہ، میری کل کائنات۔ لالٹین کی روشنی میں نے وہ جھیل سی آنکھیں دیکھیں جو شرم کی وجہ سے قدرے جھکی ہوئی تھیں۔ سرخ لبوں پر دل آویز مسکراہٹ سجی ہوئی تھی، اور کھلی زلفوں کو ہوا کے جھونکے نے کچھ اس انداز سے اڑایا جیسے وہ موقع کی نزاکت کو سمجھ گیا ہو۔ یہ کرن کی تصویر تھی۔ کرن میری چچا زاد کزن اور میرا پہلا پیار تھی، اور اب تو 2 مہینے بعد میری اس سے شادی تھی۔ اکثر عمر اور قدیر میری اس بات کا مذاق اڑاتے کہ شادی تو مجھے کرن سے ہی کرنی ہے، تب تک تو میں کوئی دوسری پٹا لوں۔ وہ دونوں ہی آزاد فطرت کے مالک تھے۔ میں ہمیشہ ان کی باتوں کو ہنس کر ٹال دیتا تھا، کیونکہ کرن کے علاوہ تو جیسے مجھے کوئی اور نظر ہی نہیں آتا تھا۔ میں نے تصویر واپس بٹوے میں رکھی اور کروٹ بدل کر آنکھیں موند لی۔ لہروں کا شور جیسے مجھے کوئی لوری سنا رہا ہو، اور میں چپکے نیند کی وادی میں قدم رکھنے لگا۔ یاد آتا ہے بیتا زمانہ، وقت کا نہیں ہے کوئی ٹھکانہ، شمع سے ملنے کی چاہ میں چل جاتا ہے پاگل پروانہ۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ ایک نسوانی آواز میرے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ اشعار گانے کی شکل میں گائے جا رہے تھے۔ آواز جتنی میٹھی تھی اتنی ہی کرب میں ڈوبی ہوئی تھی، اور سر اتنے پکے تھے کہ ایک لمحے میں ان کی آواز کے جادو میں کہیں کھو سا گیا تھا۔ اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے، وہ بھی اتنے ویران جنگل میں نے خود سے سوال کیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے ملا کی باتیں یاد آ گئیں۔ اس نے بھی اس جزیرے پر ایک لڑکی کے بارے میں بتایا تھا جو اصل میں چڑیل یا کوئی بدرود تھی۔ تو کیا ملا کی باتیں سچ تھیں؟ ہو ہی نہیں سکتا، ضرور ادھر کوئی بنجارے آئے ہوں گے، مگر وہ ادھر کیوں آئے؟ جا کر دیکھتا ہوں۔ میں نے ایک نظر عمر اور قدیر کو دیکھا۔ دونوں گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے۔ انہیں اس آواز کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا، اور میں نے انہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ملا کی باتوں کو سچ مان لیتے اور خوفزدہ ہو جاتے۔ میں نے اپنی ٹارچ پکڑی اور خیمے سے باہر نکل آیا۔ باہر چاند کی چاندنی نے عجیب ہی طلسم بکھیرا ہوا تھا۔ ٹارچ کی مجھے فی الحال کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں نے نہیں جلائی۔
دور ساحل پر مجھے چاندنی میں ایک ڈوبا ہوا ہیولا سا دکھائی دیا۔ ہو نہ ہو یہ وہی لڑکی ہو سکتی ہے جس کی آواز مجھے اس طرف کھینچ رہی ہے، اور میں کھینچے چلا جا رہا تھا بنا کچھ سوچے، بنا کسی خوف کے۔ جیسے جیسے میں اس کے قریب پہنچ رہا تھا ویسے ویسے وہ ہیولا مجھ پر واضح ہو رہا تھا۔ وہ ایک لڑکی تھی جس نے پرانی قسم کا کوئی گھاگرا نما سا لباس پہنا ہوا تھا، کسی بڑے سے پتھر پر بیٹھی لہروں سے کھیلنے کی بجائے آسمان کی طرف چاند کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اندازہ میں نے اس کی اٹھی ہوئی گردن سے لگایا تھا۔ چونکہ اس کی پشت میری طرف تھی اس لیے میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ لڑکی بالکل خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے خیمے سے باہر نکلنے کے بعد اس نے گانا بند کر دیا تھا۔ میں بنا کسی آہٹ کے چلتا ہوا اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ وہ بدستور چاند کو دیکھ رہی تھی۔ پھر جیسے اسے میری موجودگی کا احساس ہو گیا ہو، اس نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا۔ جلدی سے پتھر پر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حسن اور سادگی کا ایسا شاہکار میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ موٹی موٹی اداس آنکھوں میں سمندر کی سی گہرائی تھی، لب جیسے سہم کر ایک دوسرے سے سمٹ گئے ہوں۔ چہرے کا احاطہ کرتی دو کالی لٹیں ہوا کے زیر اثر مدہوشی سے جیسے جھوم رہی ہوں۔ سادگی ہی اس کا کل سنگھار تھی، ایسا سنگھار جو قدرت نے اسے خود عطا کیا تھا۔ لٹیرا، میں ابھی اپنے ہی خیالوں میں ڈوبا اس کی خوبصورتی کی گن گا رہا تھا کہ اس کی سہمی ہوئی آواز ابھری۔ یہ وہی آواز تھی جس کی بدولت میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں لٹیرا نہیں ہوں، رکو۔ لڑکی کا رخ بدلتے اور گھاگرا سنبھالنے کے انداز سے مجھے فوراً پتہ چل گیا تھا کہ وہ اب بھاگنے والی ہے۔ اگر میں بولنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر کرتا تو وہ بھاگ چکی ہوتی۔ وہ ٹھٹک کر رکی اور خالی خالی نظروں سے مجھے گھورنے لگی۔ ہم دراصل مسافر ہیں، رستہ بھٹک کر اس جزیرے کی طرف آ نکلے ہیں۔ میں اپنے خیمے میں سو رہا تھا کہ آپ کی آواز مجھے یہاں کھینچ لائی۔ ویسے بہت پیارا گاتی ہیں آپ۔ لڑکی خاموشی سے میری باتیں سن رہی تھی، پھر اس کے ساخت لب حرکت میں آئے۔ مسافر اپنے ساتھ خیمہ نہیں لاتے۔ اگر آپ اپنے ساتھ خیمہ لائے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ راستہ نہیں بھٹکے، بلکہ آپ پوری تیاری کے ساتھ اس جزیرے پر آئے ہیں۔ اب ٹٹولتی نظروں سے وہ مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے اپنی بات کی تصدیق کر رہی ہو، اور میں اس کی عقل پر دنگ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے میں میرے جھوٹ کا پردہ فاش کر دیا تھا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے یہاں آ کر۔ لڑکی نے مجھے کسی خطرے کا احساس دلایا۔ آخر ایسا کیا ہے اس جنگل نما جزیرے میں جو کوئی بھی ادھر آنے کو راضی نہیں ہوتا؟ اور آپ بھی تو ادھر ہی آئی ہیں، وہ بھی اکیلے۔ بیٹھو۔ میری سوالوں کی فہرست ابھی شروع ہی ہوئی تھی کہ اس نے مجھے درمیان میں ہی ٹوک دیا اور مجھے اس پتھر پر بیٹھنے کا بول رہی تھی جس پر کچھ دیر پہلے وہ خود بیٹھی ہوئی تھی۔ کمال لڑکی تھی۔ پہلے مجھے لٹیرا سمجھ کر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنے والی تھی، اور اب بنا کچھ سوچے سمجھے مجھے بٹھا کر مجھ سے گفتگو کرنے کی موڈ میں تھی۔ خیر، میں خاموشی سے پتھر پر بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی وہ حرکت میں آئی اور میرے ساتھ پتھر پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں بدستور چاند پر تھی اور میری اس پر۔ میں حیران و پریشان سا منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ایسے بلا جھجک میرے ساتھ بیٹھنا واقعی حیرت انگیز تھا۔ انسان بہت عجیب ہوتا ہے صاحب، اپنی پوری زندگی خواہشیں کرنے اور پھر انہیں پورا کرنے میں گزار دیتا ہے۔ ان میں سے ایک خواہش ایسی ہوتی ہے جسے وہ ہر قیمت پر پورا کرنا چاہتا ہے، اور اگر وہ نہ پوری ہو تو وہ بے چین رہتا ہے، اتنا بے چین کہ اس کا سارا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ وہ چاند پر نظریں گاڑے بولی جا رہی تھی اور میں خاموش سا اسے دیکھ رہا تھا۔ لاچی نام تھا میرا۔ تھا سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے نہ سمجھی کے انداز میں اسے پوچھا۔ میرے سوال کا اس پر صرف اتنا سا اثر ہوا کہ وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس نے تو جیسے بس چاند کو تکنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اس کے ساکھ لب پھر سے گردش میں آئے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ادھر ہمارا ایک چھوٹا سا مگر پیارا سا قبیلہ آباد ہوا کرتا تھا۔ ہمارا سردار شرالا بہت اچھا انسان تھا۔ وہ اس جزیرے پر آئے اجنبیوں سے بھی بہت محبت سے پیش آتا تھا۔ قبیلہ سردار، آپ کس زمانے کی بات کر رہی ہیں؟ یہ سب تو بہت پہلے زمانوں میں ہوا کرتا تھا۔
اور اگر یہ بات اتنی ہی پرانی ہے تو شرالہ آپ کا سردار کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو اس زمانے میں ہو، میرے سامنے۔ لڑکی کی ایک ایک بات میرے لیے حیرت کا باعث بن رہی تھی۔ آخر میں نے پوچھ ہی لیا۔ اس بار لاچی کے چہرے پر میں نے شدید غم کے آثار دیکھے، مگر اس نے میری طرف نہیں دیکھا۔ وہ اب بھی نم آنکھوں سے چاند کو دیکھ رہی تھی، اور اس کی یہی بات میری الجھن بڑھا رہی تھی۔ صحیح کہا تم نے، میں بھی ادھر ہی ہوں۔ یہ سمندر، اس کا میٹھا شور، یہ جنگل، یہ چاند، سب کچھ آج بھی ادھر ہے، مگر وہ نہیں ہے میرے پاس۔ وہ چلا گیا، اسے لے گئی وہ لوگ۔ لاچی کے ایک ایک لفظ میں درد چھپا ہوا تھا، مگر مجھے لاچی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور اس بار میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ مجھے پتا تھا میرے کسی سوال کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ دھیرے دھیرے پوری بات مجھے بتانے لگی۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ منحوس دن جب بدقسمتی سے ہمارے جزیرے پر بحری لٹیروں کا جہاز رکا۔ ان ظالموں نے آتے ہی وہ بھیانک تباہی مچائی کہ ہمیں سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملا۔ انہوں نے ہمارا سارا اناج لوٹ لیا، بہت سے معصوم لوگوں کو مار ڈالا، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو انہوں نے قید میں ڈال دیا تاکہ وہ بعد میں ان کو غلامی قبول کروا سکیں۔ ان نوجوان لڑکوں میں شرالہ بھی تھا۔ لاچی کی آنکھوں میں اب آنسو بھر آئے تھے، شدید درد تھا اس کے چہرے پر، مگر اس کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں اس کی باتوں کو کوئی کہانی سمجھ کر خاموشی سے سنتا جا رہا تھا۔ میں ایک درخت کے پیچھے ڈری سہمی چھپی بیٹھی تھی کہ ایک درندے کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ میری طرف لپکا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں اس کے ہاتھ لگ گئی تو ہر روز اس کے ہاتھوں خود کو برباد ہوتا دیکھوں گی، تو میں ایسے کیسے ہونے دے سکتی تھی؟ میں تو اپنے پورے تن من سے اپنے شرالہ کی امانت تھی۔ میں ادھر سے اٹھی اور اس کی گرفت میں آنے سے پہلے خود کو ایسی آغوش کے حوالے کر دیا جہاں تک پہنچنا اس درندے کے بس میں نہیں تھا۔ اس ایک دن نے ہمارے قبیلے کا نصیب کالا کر دیا۔ تب سے لے کر آج تک یہاں آنے والے ہر انسان کو میرے قبیلے والے لٹیرا سمجھتے ہیں۔ لاچی اب خاموش ہو چکی تھی، اور ان تمام باتوں میں پہلی بار وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ اور تو اس لیے آپ نے مجھے لٹیرا کہا تھا، میں آپ کو لٹیرا لگتا ہوں؟ تب اس کے لبوں پر پہلی بار میں نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ دیکھی، مگر وہ مسکراہٹ مجھے اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت مسکراہٹ لگی۔ محبت کرنے والے کہاں لٹیرے ہوتے ہیں بابو، وہ تو اپنا سب کچھ دوسروں پر لٹانے والے ہوتے ہیں۔ اس نے بڑے آرام سے مجھ پر ایک اور حیرت کا پہاڑ توڑ دیا تھا۔ اسے میری محبت کے بارے میں کیسے پتا چلا تھا؟ حالانکہ اس کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، اور میں نے اس کی ساری باتیں کسی قدر کہانی کے طور پر سنی تھی، مگر مجھے پتہ نہیں ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ تمہیں اب واپس لوٹنا ہوگا، چلے جاؤ ادھر سے، کیونکہ میں سمجھ سکتی ہوں اپنے پیار کے بنا زندگی بھی موت جیسی ہے۔ لوٹ جاؤ بابو اپنے پیار کے پاس۔ لاچی اب اپنی جگہ سے اٹھ چکی تھی اور مجھے ٹھوس لہجے میں یہاں سے جانے کو بول رہی تھی، اور میں حیرت کی تصویر بنا چپ چاپ کھڑا تھا۔ تمہیں اب جانا ہوگا بابو، جاؤ، لاچی نے ساحل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حکمانہ لہجے میں کہا۔ لاچی کے اشارہ کرتے ہی اچانک ہی ساحل پر لہروں سے ڈولتی ہوئی کشتی نمودار ہو گئی۔ میری عقل میں اب بات گھس رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، مگر میرے دوست، میں گھبراہٹ میں ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہا تھا، اور میری نظریں اب بھی اچانک نمودار ہونے والی کشتی پر ٹکی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں ہے بابو، لوٹ جاؤ۔ اس بار لاچی کی آواز جیسے مجھے کوسوں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے گھبرا کر لاچی کو دیکھنا چاہا، مگر وہ تو ادھر تھی ہی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر وہ تو جیسے کوئی ہوا کا جھونکا تھی جو آیا اور چلا گیا۔ تو کیا میں نے کوئی خواب دیکھا تھا؟ مگر انہی لہروں پر ڈولتی ہوئی کشتی اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھی کہ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ اچانک ایک چھناکے سے میرے ذہن میں لاچی کی کچھ باتیں بری طرح کھٹک گئیں۔ وہ لٹیرا میری طرف بڑھا اور میں نے خود کو ایک ایسی آغوش کے حوالے کر دیا جس کی گرفت سے مجھے چھڑانا اس لٹیرے کی بس کی بات نہیں تھی۔ یعنی لاچی مر چکی ہے اور اس نے خود کو موت کے حوالے کیا تھا۔ اس کا مطلب وہ مجھے کوئی کہانی نہیں سنا رہی تھی،
اس کی ایک ایک بات کا مطلب حیرت کا پہاڑ بن کر مجھ پر ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کے قبیلے والے یہاں آنے والے ہر انسان کو لٹیرا سمجھتے ہیں، یعنی قدیر اور عمر کی زندگی خطرے میں ہے۔ میری ٹانگوں میں پتہ نہیں کہاں سے اتنی پھرتی بھر آ گئی اور میں سر پٹ بھاگتا ہوا اپنے خیمے کی طرف بڑھا۔ خیمے کی لالٹین اب بھی جو کی تون جل رہی تھی۔ میں ہانپتا کانپتا خیمے کے اندر داخل ہوا۔ اندر کے دل دہلا دینے والے منظر سے مجھے پیروں تلے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرے سامنے قدیر اور عمر کی ادڑی ہوئی لاشیں پڑی تھیں۔ ان کی آنکھیں تکلیف اور دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ میں نے پاگلوں کسی انداز میں اپنے منہ پر زور زور سے تھپڑ رسید کیے کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی برا خواب ہو۔ کاش یہ خواب ہوتا، مگر یہ ایک حقیقت تھی، بھیانک حقیقت۔